جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا ہے، وہ حالت ہے حالت وضو، جو طہارت کی سب سے سپرلیٹو اور سب سے ہائی اور سب سے عمدہ سٹیٹس ہے۔ تین قسمیں، سب سے اعلیٰ اور بہترین قسم کیا ہے کہ جب انسان غسل سے فارغ ہو کے پاک صاف ہو جائے، یا عام دنوں میں جب ہم چل پھر رہے ہیں، واش روم گئے، بیت الخلا گئے، ہم طہارت کی دوسری عام قسم میں موجود ہے، ہمارے پہ غسل تو واجب نہیں ہے۔ آج ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، مگر اس ڈیجیٹل کے دور میں بھی اسلام کی آواز کو دبانے اور پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک پچھلے 7 سالوں سے تنہا کھڑا ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز لیکچر جن کو اب تک 50 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں، مگر یہ ابھی کافی نہیں ہے۔ ہمارا اگلا ہدف ایک انٹرنیشنل لیول کا اسلامی میڈیا ہاؤس، جہاں دن رات اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو، جہاں ہر فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ آپ کا تعاون کسی کی نجات کا ابدی ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیچے دیے گئے بینک اکاؤنٹس میں ابھی ڈونیٹ کریں اور ہمارے اس عظیم مشن کا حصہ بنیں۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو کیا وہ وضو کے بغیر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ درجہ نماز کا درجہ نہیں ہے، طہارت کی وہ کنڈیشن اور پاکیزگی نہیں ہے کہ جس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دے نماز کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ نے ذکر اذکار نہیں کرنا یا اللہ کا کلام نہیں پڑھنا۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی غلط العام اور مغالطے ڈالے ہوئے ہیں کہ جناب اب قرآن بھی پڑھنا تو وضو کر کے پڑھنا۔ یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہ فتویٰ درست ہو تو معاشرے میں حافظ پیدا ہی نہ ہو۔ ایک بچہ ہے، اس نے حفظ کرنا ہے، یا بڑا ہے کوئی بڑی عمر میں حفظ کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ ہر وقت حالت وضو میں ہی ہوگا تو حفظ ہوگا؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کو وضو کے بغیر پکڑا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو وضو کی حالت ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں انسان چاہے بیت اللہ کا طواف کر لے، چاہے اللہ کے سامنے سجدہ کر لے، چاہے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کو ادا کرے، چاہے فرض نماز کو اختیار کرے، گویا طہارت کی سب سے اعلیٰ قسم یہی ہے کہ بندہ حالت وضو میں ہو۔